گڈ ایوننگ۔ خداوند کے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے کہ پھر ہم اس کے کلام پر نظر کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ڈیووشنل سے ہم نے جو جمعے کے دن تھا، ہم نے صفنیہ نبی کے صحیفے پر غور کرنا شروع کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تھیم جو کنسسٹنٹلی نبیوں میں چلتی ہے، نبیوں کے صحائف میں چلتی ہے، وہ ججمنٹ ہے، عدالت ہے خدا کی۔ اور خدا کی عدالت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور جو پہلے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے، بنی یہودا کے 5 گناہ گنوائے گئے جن کی وجہ سے خدا نے کہا کہ میں ان کی عدالت کروں گا، اور ان میں سر فہرست جو گناہ تھا وہ بت پرستی تھا۔ We saw in chapter 1 that God said that He would judge His own people, He would judge Judah, He would judge Israel because of those 5 sins that He enumerated. And idolatry was at the top. پھر superstition تھی اس کے اندر، ہمیں نظر آیا کہ لیڈرشپ کرپٹ ہو گئی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے خدا نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کی عدالت کروں گا۔ اور آج ہم دوسرے باب میں چلیں گے، صفنیہ نبی کا صحیفہ، اس کا دوسرا باب، بلکہ ہم تیسرے باب کا بھی کچھ حصہ کور کریں گے، اس لیے تھوڑا سا لمبا ہے پیسج، اس لیے میں اس کو ایک دفعہ میں نہیں پڑھ رہا، ہم ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ سارے گناہ جو چیپٹر 1 میں تھے اور جن کی وجہ سے خدا نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کی عدالت کروں گا، خدا اب لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہے کہ وہ توبہ کریں۔ آپ شروع دیکھیں دوسرے باب کا پہلی آیت سے، اے بے حیا قوم جمع ہو، اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو اور وہ دن بھس کی مانند جاتا رہے اور خداوند کا قہر شدید تم پر نازل ہو اور اس کے غضب کا دن تم پر آ پہنچے۔ آئے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو، اس کے طالب ہو، راست بازی کو ڈھونڈو، فروتنی کی تلاش کرو، شاید خداوند کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے۔ جہاں خدا عدالت کی بات کر رہا ہے، خدا وہاں پر اپنے لوگوں کو واپس آنے کی، رجوع لانے کی، توبہ کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ God wants His people to repent genuinely and come back to Him so that He might relent in His decision to judge them. تو کیا کہتا ہے؟ اے بے حیا قوم جمع ہو، کم ٹوگیدر، اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو اور وہ دن بھس کی مانند جاتا رہے اور خداوند کا قہر شدید تم پر نازل ہو اور اس کے غضب کا دن تم پر آ پہنچے۔ Now he is talking about the day of the Lord, the day of the wrath of God, the day of the anger of God. And we know that the Zephaniah is referring to the final judgment of God that would come towards the end of this age. نبی بات کر رہا ہے اس عدالت کی جو آخر میں آئے گی، ابھی والی عدالت نہیں جو خدا قوموں کی کرتا چلا جاتا ہے، یہ آخری عدالت کی بات ہو رہی ہے۔ اور خدا کہتا ہے اپنے لوگوں سے کہ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ کیوں؟ شاید خداوند کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے۔ تو خدا کی جو رحمت ہے، اس کا جو فضل ہے، اس کا دروازہ آخری وقت تک کھلا رہے گا۔ جو خداوند کے پاس آئے گا، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو، اس کے طالب ہو، راست بازی کو ڈھونڈو، فروتنی کی تلاش کرو۔ سو گاڈ، وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اس کے صبر کا پیمانہ کتنا بڑا ہے، آخری وقت تک وہ انتظار کرے گا کہ وہ لوگ جو حلیم ہیں، وہ لوگ جو راست باز ہیں،
وہ لوگ جو خدا کی تلاش کرتے ہیں وہ اس کے پاس آ جائیں، اور تب بھی وہ ان پر سے اپنے قہر کو ہٹا لے گا۔ اور اب آگے چوتھی آیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ نظر آئے گا کہ گاڈ از پنشنگ آل دا نیشنز اراؤنڈ اسرائیل، اور پھر اندر آ کے وہ اسرائیل اور یہودا کی عدالت کی بات بھی کرے گا، اور ان کے کچھ اور گناہ ان کے سامنے لے کر آئے گا۔ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ غزہ متروک ہوگا اور اسکلون ویران کیا جائے گا، اور اشدود دوپہر کو خارج کر دیا جائے گا، اور اکرون کی بےخکنی کی جائے گی۔ سمندر کے ساحل کے رہنے والے یعنی کریتیوں کی قوم پر افسوس، آئے کنعان فلسطینیوں کی سرزمین، خداوند کا کلام تیرے خلاف ہے، میں تجھے نیست و نابود کروں گا یہاں تک کہ کوئی بسنے والا نہ ہو۔ ججمنٹ جہاں سے خدا کہہ رہا ہے کہ ججمنٹ شروع ہوگی، وہ فلسطین کا علاقہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ فلسطینیوں اور بنی اسرائیل کے درمیان ہمیشہ سے جنگ رہی ہے۔ وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہوئے، کبھی بھی ایک دوسرے کے حامی نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی جنگ چلتی رہی ہے۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں فلسطین کو سو یہ جو سارے علاقے ہیں، اشدود کا علاقہ اور غزہ اور اسکلون اور اکرون، یہ سارے فلسطین کے علاقے ہیں جو پہلے کنعان کہلایا کرتا تھا۔ اے کنعان فلسطینیوں کی سرزمین، خداوند کا کلام تیرے خلاف ہے، میں تجھے نیست و نابود کروں گا یہاں تک کہ کوئی بسنے والا نہ رہے۔ اٹس آن دی آؤٹسکرٹس آف اسرائیل، رائٹ؟ اور خدا کہتا ہے کہ میں وہاں سے عدالت اپنی شروع کروں گا، اور سمندر کے ساحل چراگاہیں ہوں گے جن میں چرواہوں کی جھونپڑیاں اور بھیڑ خانے ہوں گے، اور وہی ساحل یہودا کے گھرانے کے بقیہ کے لیے ہوں گے، وہ ان میں چرایا کریں گے، وہ شام کے وقت اسکلون کے مکانوں میں لیٹا کریں گے، کیونکہ خداوند ان کا خدا ان پر پھر نظر کرے گا اور ان کی اسیری کو موقوف کر دے گا۔ یہ ابھی نہیں ہوا، یہ ہوگا۔ It hasn't happened as yet۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو جھگڑا کس کا ہے؟ فلسطین کا ہے اور اسرائیل کا ہے۔ جھگڑا اس بات کا ہے کہ فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ تو آج تک وہ جھگڑا چلا آ رہا ہے، تو ابھی تک یہ نہیں ہوا، لیکن خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ ایک وقت آئے گا جب میں آخری عدالت کروں گا، اس وقت کیا ہوگا؟ میں یہ علاقہ بھی اپنے لوگوں کے بقیہ کو دے دوں گا۔ I will give it to the remnant of my people۔ اور وہ وہاں بھیڑیں چرایا کریں گے اور ان کے شہروں میں بسیں گے۔ This is yet to be fulfilled۔ یہ ابھی پوری نہیں ہوئی یہ بات، لہٰذا جو باتیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی، لا محالہ وہ اس آخری عدالت سے تعلق رکھتی ہیں جو خدا کرے گا، جس کا ذکر ہمیں پھر مکاشفہ کی کتاب کے آخری ابواب میں ملتا ہے۔ اب وہاں سے بات چلی تھی فلسطین سے، اب چلی آئی ہے موآب پر اور بنی عمون پر۔ میں نے موآب کی ملامت اور بنی عمون کی لعن طعن سنی ہے، انہوں نے میری قوم کو ملامت کی اور ان کی حدود کو دبا لیا۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، یقیناً موآب سدوم کی مانند ہوگا اور بنی عمون عمورہ کی مانند، وہ پرخار و نمکزار اور عبدالآباد برباد رہیں گے۔ میرے لوگوں کا بقیہ ان کو غارت کرے گا اور میری قوم کے باقی لوگ ان کے وارث ہوں گے۔ موآب اور عمون، بنی موآب بنی عمون، یہ وہ دو قومیں ہیں جو لوط کی دو بیٹیوں کی وجہ سے یہ وجود میں آئیں، جنہوں نے اپنے باپ کے ساتھ اس امید پر کہ اب ہماری نسل کو بڑھانے والا اور کوئی نہیں رہا، انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ ہم بستری کی، اور پھر یہ دو قومیں وجود میں آئیں، اور ان کی اور بنی اسرائیل کی بھی دشمنی
تاریخی ہے، وہ شروع سے چلتی رہی ہے، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے میری قوم کو ملامت کی اور ان کی حدود کو دبا لیا۔ یہ دشمنی بھی شروع سے چلتی آ رہی تھی۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ پھر میں ان کو غارت کروں گا۔ اور کون غارت کرے گا ان کو؟ میرے لوگوں کا بقیہ، the remnant of my people، یعنی وہ جو پورا علاقہ ہے اسرائیل کا، وہ میرے لوگوں کے بقیہ کے قبضہ میں آ جائے گا۔ اور 10ویں آیت سے لکھا ہے، یہ سب کچھ ان کے تکبر کے سبب سے ان پر آئے گا، کیونکہ انہوں نے رب الافواج کے لوگوں کی ملامت کی اور ان پر زیادتی کی۔ خداوند ان کے لیے ہیبت ناک ہوگا اور زمین کے تمام معبودوں کو لاغر کر دے گا، اور بحری ممالک کے سب باشندے اپنی اپنی جگہ میں اس کی پرستش کریں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے بنی مواب کی اور بنی امون کی، کیونکہ انہوں نے خدا کے لوگوں کی مخالفت کی، ان کی حدود کو دبانے کی کوشش کی۔ خدا کہہ رہا ہے میں ان کی عدالت کروں گا۔ اگین اٹس گوئنگ راؤنڈ ان اے سرکل، ہے نا، خدا ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کر رہا ہے۔ آئے کوش کے باشندوں، تم بھی میری تلوار سے مارے جاؤ گے۔ اب بات چلی گئی کوش تک۔ تم بھی میری تلوار سے مارے جاؤ گے، اور وہ شمال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اسور کو نیست کرے گا۔ کوش کے بعد اب اسور کا ذکر آ گیا۔ اور نینوا کو ویران اور بیابان کی مانند خشک کر دے گا، اور جنگلی جانور اس میں لیٹیں گے، اور ہر قسم کے حیوان حواسل اور خارپشت اس کے ستونوں کے سروں پر مقام کریں گے۔ ان کی آواز اس کے جھروکوں میں ہوگی، اس کی دہلیزوں میں ویرانی ہوگی، کیونکہ دیودار کا کام کھلا چھوڑا گیا ہے۔ یہ وہ شادمان شہر ہے جو بے فکر تھا، جس نے دل میں کہا میں ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ وہ کیسا ویران ہوا! حیوانوں کے بیٹھنے کی جگہ، ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا سسکارے گا اور ہاتھ ہلائے گا۔ میں نے کہا تھا یہ ججمنٹس جو ہے، یہ جو پروفیسیز ہیں نا، یہ آپس میں انٹرٹوائن ہو جاتی ہیں، انٹرمنگل ہو جاتی، مکس ہو جاتی۔ اب بات جب اسور پہ آئی تو اسور کی عدالت ہونے والی۔ اسور برباد ہونے جا رہا ہے، اور کس کے ہاتھوں برباد ہونے جا رہا ہے؟ بابل کے ہاتھوں برباد ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کا گھمنڈ جو ہے، پچھلی جو 2 قوموں کا ہم نے ذکر، 3 قوموں کا ہم نے ذکر پڑھا تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کو ستایا تھا۔ اسور نے بھی بنی اسرائیل کو ستایا تھا، لیکن ان کا گھمنڈ ان کو لے کر ڈوبے گا۔ ان کی عدالت ان کے گھمنڈ کی وجہ سے ہوگی، بیکاز آف دیئر ایروگنس۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وی آر انونسبل، ہے نا، نینوا کا شہر، اس کو کون فتح کر سکتا ہے؟ وی آر انونسبل۔ تو خدا کیا، یہ 15ویں آیت دیکھیں، یہ وہ شادمان شہر ہے جو بے فکر تھا، جس نے دل میں کہا کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اٹ واز اے سپر پاور، اٹ واز دا کیپٹل سٹی آف اے سپر پاور۔ وہ کیسا ویران ہوا! نبوکت نظر نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اس شہر کی۔ تو خدا کی عدالت ہم نے کہا تھا کہ امیڈیٹ بھی ہوتی ہے اور لانگ ٹرم بھی ہے۔ کہیں پر امیڈیٹ عدالت کا ذکر ہو رہا ہے جو ہونے جا رہی ہے، اور کہیں پر خدا کی لانگ ٹرم ججمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ زمانے کے آخر میں ہوگی۔ تو اب دیکھیں، ارد گرد کی قوموں کا ذکر ہو گیا، فلسطین کا ذکر ہو گیا، مواب کا ذکر ہو گیا، بنی امون کا ذکر ہو گیا، کوش کا ذکر ہو گیا، اسور کا ذکر ہو گیا۔ We have gone in a full circle around Israel۔ جو بنی یہودا تھے وہ کس خواب میں بیٹھے ہوئے تھے، کس خام خیالی میں بیٹھے ہوئے تھے؟ ہم خداوند کے شہر میں رہتے ہیں، ہمارے پاس یروشلم ہے، ہمارے پاس ٹیمپل ماؤنٹ ہے، ہمارے پاس ہیکل ہے، ہمارے پاس خدا کی سینکچوری ہے، مقدس ہے خدا کا۔ خدا ہمارے درمیان بستا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا،
ہم چاہے جو مرضی کر لیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا. لیکن خدا کہتا ہے دس از ناٹ اے گڈ ریزن ٹو اسکیپ ججمنٹ. ججمنٹ پھر بھی ہوگی. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب بات یعنی چاروں طرف گھوم کے اب اندر آ گئی بات. اس سرکش اور ناپاک اور ظالم شہر پر افسوس. میں نے کہا تھا 5 گناہ خدا نے ان کے گنوائے تھے پہلے باب میں، اور اب مزید چند گناہوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. اور ان میں سے پہلا کون سا ہے؟ وہ سرکش ہیں. دے آر ریبیلیس. وہ خدا کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتے، اور نہ صرف سرکش ہیں، وہ ناپاک اور ظالم ہیں. وہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر. تو ریبیلیس تو ہیں ہی ہیں، سرکش تو وہ ہیں ہی ہیں، لیکن ساتھ میں وہ ظالم بھی ہیں. وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. تو خدا نے کہا یہ بھی تمہارا گناہ ہے، اس کی وجہ سے تمہاری عدالت ہوگی. دوسرا ریزن کیا ہے؟ اس نے کلام کو نہ سنا، وہ تربیت پذیر نہ ہوا. Zephaniah was in a long queue of prophets. کچھ کا تو کلام ہمارے پاس تحریری فارم میں موجود ہے، اور بھی بہت سے نبی تھے. تو وہ نبی آئے، وہ قوم کو جگانے کی کوشش کرتے رہے، قوم کو وہ توبہ پر مائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ چونکہ سرکش تھے، ریبیلیس تھے. They did not pay heed to the warnings of God. خدا کے کلام کے شنوا نہ ہوئے، انہوں نے نہیں سنا، اس کو قبول نہیں کیا. یہ ان کا دوسرا گناہ ہے جو یہاں پر ہمیں گنواتا ہے صفنیہ. وہ تربیت پذیر نہ ہوا. اس نے خداوند پر توکل نہ کیا اور اپنے خدا کی قربت کی آرزو نہ کی. Stopped trusting God. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، اپنے آپ پر بھروسہ بہت ہو گیا. خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا اور اس کی قربت کی آرزو نہ کی. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ خدا سے دور ہو گئے. نیچرلی جب ریبیلیس ہوں گے، جب سرکش ہوں گے اور خدا کے کلام پر کان نہ دھرتے ہوں گے، تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ ان کو خدا سے دور ہی جانا ہے نا. تو یہ تیسری بات ہے جو یہاں پر دوسرے آیت کی دوسرے حصے میں ہے. اس کے عمراء اس میں گرجنے والے ببر ہیں، اس کے قاضی بھیڑیے ہیں جو شام کو نکلتے ہیں اور صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے. There is over indulgence. یعنی شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آج کی رات کے بعد تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، تو جو کچھ ہے اڑاؤ. یعنی کل کی فکر ہی نہیں ہے، اپنی آنے والی نسل کی فکر ہی نہیں ہے. They are so consumed by themselves. They want to spend everything on themselves. Indulge کرتے ہیں. Rather they over indulge in things. تو خدا کہتا ہے کہ this is also your sin. اور خدا چارج شیٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. 5 گناہ ہم نے دیکھے تھے پہلے باب میں، اب 4 اور ہم نے دیکھ لیے، ایک اور باقی ہے. اس کے نبی لافزن اور دغاباز ہیں، اس کے کاہنوں نے پاک کو ناپاک ٹھہرایا اور انہوں نے شریعت کو مروڑا ہے. خداوند جو صادق ہے اس کی اندر ہے، وہ بے انصافی نہ کرے گا. وہ ہر صبح بلا ناغہ اپنی عدالت ظاہر کرتا ہے، مگر بے انصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا. یعنی کہ اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ بے شرمی آ گئی ہے. یعنی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. which is a picture of our society as well. کرپشن کر کے سینہ تان کے گھومتے ہیں، وکٹری کے سائنس بن رہے ہوتے ہیں.
تو جب انسان شرمندہ ہونا چھوڑ دے اپنے گناہ پر تو دس از دی ایکسٹریم. اور یہ ہمیں آج اپنے ارد گرد بھی نظر، وہ ساری باتیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں. خدا کی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سرکش ہیں، خداوند پر توکل چھوڑ دیا، اس کی قربت کی آرزو نہیں کرتے. وی اوور انڈلج، ہے نا، مٹیریلسٹک دنیا میں رہتے ہیں، وی اوور انڈلج. اور پھر یہاں پر کیا آ گیا؟ ناؤ گاڈ از ٹاکنگ اباؤٹ دیئر اسپرچول لیڈرشپ. جو ان کی دوسری لیڈرشپ تھی، جو اسٹیٹ کی لیڈرشپ تھی، اس کا ذکر پہلے باب میں ہوا تھا کہ انہوں نے دوسری قوموں کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا. دے وانٹ ٹو بی لائک ادر نیشنز. یہاں پر اب اسپرچول لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے. اس کے نبی لافظاً اور دغاباز ہیں، اس کے قائنوں نے پاک کو ناپاک ٹھہرایا اور انہوں نے شریعت کو مڑوڑا. They have twisted the word of God. They have twisted the law of God, the Torah. اپنے فائدے کے لیے خدا کے کلام کو استعمال کیا، اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد بھی ہوتا ہوا. خداوند جو صادق ہے اس کے اندر ہے، وہ بے انصافی نہ کرے گا. وہ ہر صبح بلا ناغہ اپنی عدالت ظاہر کرتا ہے، مگر بے انصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا. میں نے قوموں کو کاٹ ڈالا، ان کے برج برباد کیے گئے. میں نے ان کے کوچوں کو ویران کیا، یہاں تک کہ ان میں کوئی نہیں چلتا. ان کے شہر اجاڑ ہوئے اور ان میں کوئی انسان نہیں، کوئی باشندہ نہیں. میں نے کہا کہ فقط مجھ سے ڈر اور تربیت پذیر ہو تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے اس سب کے مطابق جو میں نے اس کے حق میں ٹھہرایا تھا. لیکن انہوں نے عمدن اپنی روش کو بگاڑا، جانتے بوجھتے ہوئے اپنی روش کو بگاڑا. تو خداوند کہہ رہے ہیں میں ساتھ ساتھ عدالت کرتا چلا گیا ہوں. میں روز صبح کرتا ہوں، ان کی تعذیب کرتا ہوں، ان کی عدالت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. But they have strayed a little too far away. وہ اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کو اپنے کیے پر شرم تک نہیں آتی، اپنے گناہوں پر شرم تک نہیں آتی. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ پھر عدالت ہوگی. جیسے میں نے ارد گرد کی قوموں کی عدالت کرنی ہے، ویسے ہی پھر میں اپنے لوگوں کی بھی عدالت کروں گا. اور میں بھول جاؤں گا کہ یہ ان کے پاس میری شریعت ہے. میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ یہ یروشلم کے باشندے ہیں. میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ میں ان کے درمیان بستا ہوں، اور میں ان کی بھی عدالت کروں گا. لیکن پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ جب آخری عدالت ہوگی تو پھر ایک بقیہ، خدا ایک بقیے کو بچا لے گا، اور وہ اس کا وعدہ ہے اپنے لوگوں سے. تو ایون ان دا ڈارکسٹ آف ججمنٹ God is not going to forget his promises, his covenant. خدا بچائے گا. کس کو بچائے گا؟ اپنے لوگوں کے بقیہ کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا چانسز کتنے دیتا. اور ہم نے یہ دیکھا تھا پچھلی دفعہ جو ہم نے گناہ گنوائے تھے پہلے باب میں، ان میں یہ بھی تھا کہ ان کا کوئی نہیں ہوتی، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی سزا وزا نہیں ملنے والی. They rejected the judgment of God. تو خدا کہتا ہے پھر میں کروں گا، پھر میں جج کروں گا. لیکن وہ جو میری طرف رجوع لائیں گے، وہ جو پشیمان ہوں گے، وہ جو توبہ کریں گے، ان کو میں بچا لوں گا. ایک بقیہ کو میں بچا لوں گا، اور میں اپنی قدرت اس بقیہ کے وسیلے سے ظاہر کروں گا. God works, the God of Bible works through small things. اس کو بڑی بڑی آرمیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ چھوٹی چیزوں میں کام کرتا ہے. وہ بقیہ کو بچائے گا، اور بقیہ ہی ہے جو کہ خدا کے پرپزز کو پھر پورا کرے گا.
تو عدالت 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 ہے نا، نبیوں کا کلام عدالت ہی پر بیس کرتا ہے. بٹ ٹمورو وی آر گوئنگ ٹو ریڈ سم پازیٹیوس، ریڈ اباؤٹ سم پازیٹیوس، جو اچھی باتیں ہیں، جو اچھی باتیں ہونے کو جا رہی ہیں، جو اچھی باتیں ہونی ہیں، ہم کل ان کے بارے میں سیکھیں گے. تب تک کے لیے خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین.